کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور وجود کے اوپر۔ 3 سال پہلے کی بات جو کی تو پائی گئی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لے پالک ہیں۔ اللہ اللہ خیر صاحب، آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا، اس وقت 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے۔ میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک PWD۔ وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے، وہیں کی آباد ہو گئے، پہنچی وہیں ایک خاص جہاں کا خبیر تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا۔ جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس۔ آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں میں سے، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ خیر سلام، ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان میں۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاکاریوں کا معجزہ کچھ تھا تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ تاکاریوں کی تاریخ جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے۔ حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں، اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر جو اللہ نے تعقل، عقل سے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی جو صلاحیت دی تھی، اس کا حاصل کیا ہے۔ نمبر 1، جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساعہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے، یہ سب دگرگوں ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گئے، یہ پوری دنیا قان صفصفا، یہ زمین بالکل کھلی چٹیل میدان ہے۔ وزلزلۃ الساعہ، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس کے ایک وقفے کے بعد قیامت آئے۔ یہ قیامت نہیں ہے، یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، یہ قیامت، یہ الساعہ ہے، جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا، یہ اٹھایا جانے والا دن قیامت ہے۔ قام یقوم قیامتاً، قیامت کھڑے ہونا، تمام انسان زندہ کر دیے جائیں، اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایا جات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں۔ اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخر شروع ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی، اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے، نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی۔ بہرحال پہلی بات۔ دوسری بات، احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر، روئے ارضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگا، کافر، مشرک، ذلیل۔ صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی، ان کی انتقال ہو جائے گا ان کا۔ اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرکین۔ اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا، قائم ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا۔ یہ گویا کہ کلائمیکس ہوگا انسان کا۔ انسان کو بنایا گیا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جب پورے عرض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمیکس، آدم کا کلائمیکس، یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا۔ اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ سکتے کہاں سے ہو جائے گا، کدھر سے ہو جائے گا، حالات تو بہت خراب، بہت خراب، بہت خراب، ہماری کوئی حیثیت نہیں، بڑے کہا کے برابر نہیں، لیکن ہونا ہے۔ یہ خبر دی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہو الصادق المصدوق۔ یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے شدائد ابھی آنے ہیں۔ قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان کو پہلے ہی موت دے دی جائے گی، بڑی سہل موت۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی حکومت، خلافت علی منہاج النبوہ،
اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت، یہ مسلمانوں کے لیے شدائد، مصائب، ذلت، مسکنت، ضعف، بے وقری، بے حیثیتی، کم ہمتی، بے حمیتی، بے غیرتی کا دور. یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی صدیوں سے. کئی صدیوں پہلے ہماری حکومتیں ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی. یورپین کولونیلزم آیا، چھا گیا پورے عالم اسلام. تقریباً 100 برس پہلے وہ کولونیل دخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے، لیکن اس سے بڑا تو کولونیلزم آ گیا. اب اقتصادی کولونیلزم ہے، تہذیبی کولونیلزم ہے، علمی کولونیلزم ہے. اقتصادیات میں، تہذیب میں، علم میں آج ذلت، مسکنت. یہ جو 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کسی قوم میں سے ہمت ختم کر دی ہے. اندرونی ضعف، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے، لیکن وہ نیورستھینیا کا مریض ہے، بھائی اعصابی مریض ہے، اس کے دم ہے ہی نہیں. وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے. ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ 1.5 ارب، لیکن حیثیت غصائد کا غصائد سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے، اس طرح کی اس کی کیفیت. ذلت و مسکنت کا عذاب تو کئی صدیوں سے چل رہا ہے. اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فزیکل عذاب، قتل و غارت. افغانستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا، عراق میں ہو رہا ہے، ایران اب ٹارگٹ ہے، شام ٹارگٹ ہے. ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے، وہ پاکستان. یہ جو ہے بڑے بڑے عذاب، بڑی بڑی جنگیں، تباہی، ہلاکت، بربادی، یہ ابھی آنے والی. اس کے اعتبار سے خاص طور پر 2 حصے میں کرتا ہوں امت مسلمہ کے، بلکہ 3 حصے. پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب. عرب جو ہے بہت پریولیجڈ لوگ ہیں، ان میں سے حضور تھے، اس سے بڑی بات اب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں، ورنہ زیادہ سے زیادہ ترجمہ پڑھ لیں گے. اور ترجمہ جو ہے انسپائر کر نہیں سکتا انسان. اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کولونیلزم کا بستر ہٹا، عراق سے انگریز گئے، وہاں سے فرانسیسی چلے گئے، وہاں سے اطالوی چلے گئے وغیرہ، کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا. رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا واشنگٹن. ان سے بڑا کرمنل اللہ کی نگاہوں میں کوئی نہیں. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. ان پر تو جو عذاب آنے والا ہے، جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر، میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا. یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولوکاسٹ پچھلی صدی میں سابقہ امت مسلمہ یہود پر آیا تھا، اس سے کئی گنا بڑا ہولوکاسٹ عالم عرب میں آنے والا ہے. باقی جو غیر عرب مسلمان ہیں، ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان اور ثانوی درجے میں بھارت کے مسلمان. انہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی. لاکھوں انسان مرے، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے. کس لیے؟ اسلام کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا جائے گا؟ یہ اور کہیں نہیں ہوا. یہ جاوا سماٹرا میں نہیں ہوا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ ایران میں نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں ہوا. یہ صرف اس میں بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوا دی. پاکستان کچھ 2 خطوں پر مشتمل تھا. کرو بھائی، جو ہم پہ گزری سو گزری، جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی، چھوڑو تو جاؤ کرو. لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غداری کی، بے وفائی کی. اس کی 2 سزائیں تو ہم پر آ چکی ہیں. ایک عمومی منافقت، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ. یہ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 کا مطالعہ کر لیجیے. آج پوری قوم منافق قوم ہے، الا ماشاءاللہ. ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے. منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر. ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہے، فلاں دفعہ ہے، فلاں دفعہ ہے، لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. بنگلہ دیش کا مان پر یہی. بھارت کے مسلمان تو انڈائریکٹلی اس میں مجرم ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا تھا. اصل مجرم جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان. یہ ہے. اس میں جو ہے اس سے علاج کیا ہے؟ اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے.
دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام، تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے. پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے. جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنا ہو گئے. کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم، سب گناہگار. اس وقت ہم سب گناہگار. لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں، 30 کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں، 40 یہ ہیں، باقی اور ہے مختلف متفرق 70 کروڑ، یہ تیسرے درجے میں. اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا، یہ تکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا، صورتحال تبدیل. یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے. اب آئیے پاکستان. میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا. علامہ اقبال کا فکر، خاص طور پر سن 30 میں جو ان کا خطبہ الہ آباد، اس سے پہلے ان کی شاعری، کیا کہنے ہیں اس کے، جو سور پھونکا تھا. پھر قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راگ الاپا ہے اسلام 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 اسلام، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو حیثیت حاصل ہوئی. یہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندگی، اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے. میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے اس کو. میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے. معجزہ کیوں ظاہر ہوا کہ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے، تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں، خلافت راستہ کا نظام دنیا کو ایک دفعہ پھر دکھا دیں. میں نے اسی لیے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا، اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا، معجز نما شخصیت. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہوئی، وعدہ خلافی کی ہے. ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے کھول دیے، امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک اعلی کار ہے. یہ کل پاکستان کی تاریخ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ صرف مشرف کی بات نہیں، پوری پاکستان کی تاریخ ہے. بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی، اور ایک بہت بڑا وار 1971 میں پاکستان کو لاکھوں افراد مارے گئے. 93,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا کہ جس پر ہم نے کئی 1000 برس، کئی 800 برس پورے کیے تھے. پاکستان مشرقی پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش میں. لیکن آج سے کچھ 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا. پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے منہ سے 40 برس ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، اس نے تو حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. اللہ نے سزا دی، اب یہ 40 برس تک یہی بھٹکتے پھریں گے صحرائے تیہ کے اندر. یتیہون فی الارض فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، یتیہون فی الارض. لیکن 40 برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی، صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں سانس لے کر ابھری تھی، اس نے جنگ کی. جوشوا، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اور پھر ان کا دور شروع، کامیابی کا. تو شاید 40 برس تک پاکستان بھی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے. شاید اللہ کرے. امید تھی. اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استحکام پاکستان. کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے؟ میرا خون جگر ہے اس کے اندر. امید تھی کہ ہوگا، انقلاب یہاں آئے گا، اللہ کرے گا. لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تار و پود بکھر کے رہ گئے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے آتا. سن 92 میں یہ جو کتاب آئی تھی استحکام پاکستان، یہ 85-86 میں آئی ہے، لکھی گئی 85 میں، چھپی 86. 92 میں میری کتاب وہ آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. تو پڑھیے خدا کے لیے.
سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، اس میں میں نے پاکستان کے لیے لکھ دیا یاس انگیز کیفیت، 3 میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال ایک ممکنہ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے 1971 والا، اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا، یہاں محسوس کر کے لوگ جانتے ہیں، یہ بھی بڑی کامیابی ہو۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 7,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پر۔ اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجئے، سن 92 کی چھپی ہوئی کتاب، تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے، اپنی 1000 سالہ غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی۔ کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا، کروڑوں۔ پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر عظیم ترین مملکتیں پوری دنیا کے اندر ترکوں نے قائم کی۔ ترکان تیموری ہندوستان، ترکان صفوی ایران، اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے۔ اناطولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا، پھر جو ان کا فتوحات ہوئی، یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ وہی جو قاتل تھے، سفاک تھے، پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ کر کے، ان گردنوں کو، سروں کو، سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جما کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب۔ چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں۔ بہرحال یہ 3 جو آپشنز میں نے سن 92 میں کہے تھے، آج بھی میری کتاب میں موجود ہے، انہیں پڑھ لیجیے۔ اور بدقسمتی ثم بدقسمتی ثم بدقسمتی، آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں۔ آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی، 2 آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات۔ حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا۔ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے۔ پاکستان کے مستقبل اور وجود میں 3 سال پہلے کی بات جو کہ تو پائی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لیے پالک ہیں۔ اللہ اللہ خیر، شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکی۔ بش صاحب کیا کر کے گئے ہیں؟ کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا، نہیں آتی۔ ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے۔ بھارت سے معاہدہ ہوا ہے، تم سے نہیں ہو سکتا، بھارت بہت بڑی ہے۔ آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت، 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے۔ میرے ایک ہمنان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے، پاک PWD، انہوں نے دعوت دی تھی، آؤ میں یہاں ہوں، سیر کرا دوں۔ ڈھاکہ اور مختلف جگہیں، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں، وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے ہیں، وہیں کی آباد ہو گئے، پہنچی وہیں ایک خال جہاں کا خبیر تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت پیش آیا۔ جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس۔ آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ خیر سلام، اور صورتحال یہ پیش آ چکی ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے۔ لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں، کچھ نہیں۔ وی ہیو بین کٹ ٹو سائز۔ اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر
زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے. اب آپ شکنجے میں ہیں. وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے، امدادی تھے. کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون ہز ماسٹرز وائس ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے. بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کرنی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی. آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا. یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا ہوں، امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کے پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاکاریوں کا معجزہ کچھ تھا، تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تاکاریوں کی تاریخ جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے. اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہو، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان. اور یہ پیشن گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کرے. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کرے. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے. پاکستان کدھر جا رہا ہے میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، ہم کو شکوہ نہیں کر سکتے.